Hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تُہۍ چھُوا طارق اشرفی صٲب؟ کم حظ چھُ؟ تُہۍ چھُوا طارق اشرفی صٲب؟ جی بہٕ چھُس مبارک عرض کران. جی کیٛاہ ٲسِو تُہۍ فرماوان؟ جی اصل میں وہ جو بات وہاں چل رہی تھا آپ اسے ادھر ہی کنٹینیو کر لیں. نہیں، وہاں پہ کتنا لکھنے بیٹھیں گے آپ بتائیے. بالکل، اگر عقیدہ سوشل میڈیا پہ آپ ظاہر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ جب وہاں ہے تو پھر اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی وہیں ہونی چاہیے. خیر کوئی بات تحریراً مناسب ہے، کوئی تقریراً. آپ فرمائے، آپ کا جو اعتراض ہوگا علمی آپ وہ پیش کریں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو محل اعتراض ہے؟ یہی نا کہ اگر سنی شیئن للہ پڑھتے ہیں تو شیئن للہ کے متعلق آپ کا کیا فکر ہے اس میں؟ آپ شیئن للہ اس کا مفہوم پہلے عرض کیجئے کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ ہمیں عطا کریں، جیسے کہ کوئی پڑھتا شیئن للہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی. آپ جو ہے فن کے اعتبار سے جو وہ پوری عبارت ہے اصول کے درجے میں جی آپ اس کے جمی متعلقات کو بیان کریں کہ جو آپ نے یہ جو آپ نے وضاحت بیان کی جی یہ اس عبارت کے کس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے، اچھا تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ بھی اچھا ذوق رکھے سمجھنے کا، میں بھی ذوق رکھوں گا سمجھنے کا، تو پھر اچھا. جو ہے کہ مسئلے کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. تو جو آپ نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس شعر کا ترجمہ یا اس کی وہ تقسیم کاری کی ہے تو وہ آپ نے کس اعتبار سے کی ہے؟ اس اس لیے کا کہ تو آپ نے حضرت تعین کیا ہی ہاں نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت تھانوی کی جو جملہ مطبوعات ہے، چاہے وہ نظم کے قبیل سے ہو، نثر کے قبیل سے ہو، فتاوی کے قبیل سے ہو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امداد الفتاوی میں متعدد مقامات پہ اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا. اگر اس کی بات نہ کی جائے بہشتی زیور میں ہی جو کتاب لیکن کیا کسی بندے کا کوئی کلام اس کے پس و پیش کو دیکھا جائے کہ اس نے اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آپ پہلے میری بات سن لیجئے. آپ نے جب آپ چونکہ سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے کہ شیئن للہ وظیفہ جو پڑھا جاتا ہے اس سے آپ واقف ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کشمیر کا اور یہ نہ جانتا ہو، تو وہ دیکھیے، ہمیشہ ڈائریکٹ بنا پس و پیش دیکھے ہوئے اہل ہاں دیوبند میں سے یہی تو ذوق تو فتویٰ یہی ہونا جائز اور چاہیے. ناجائز کا دے دیتا ہے، تو اس ٹائم ان کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس پہ تحقیق کر لیں ہاں کہ آیا اس یہ میں تو مراد و ذوق کی مفہوم بات کیا ہے. ہے. آپ جو بات فرما رہے ہیں اگر آپ میری بات سنیں گے شاید آپ میرے ذوق سے واقف ہو جائیں گے کہ میں کس نوعیت اور کس درجے میں کسی مسئلے کو زیر بحث لاتا ہوں. آپ میری بات تفصیلاً سن لیجیے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کی بات کو بھی سنا جائے گا. آپ نے جو میں نے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو جو وہ تو ان کا نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تو بس حضرت تھانوی نے نشر طیب کے اندر ان اشعار کو جو ہے بس نقل کیا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس کا مطلب چاہے بریلوی علماء کی بات کی جائے یا دیوبندی علماء کی بات کی جائے، اس مسئلے پہ دونوں فریق کا اتفاق ہے کہ اگر اس نوعیت کو روض رسول پر پیش کیا جائے اور ان معاملات کے حوالے سے مدد طلب کی جائے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار میں ہے، اس پر بریلوی علماء کا بھی اتفاق جائز ہے اور علماء دیوبند کا بھی اس معاملے میں اتفاق کی جائز ہے. تو دور سے اگر کوئی پکارے آپ تو اس کے آپ حوالے آپ سے آپ میری بات سن لیجیے نا، اس کے بعد میں عرض کروں گا. جو جی تھانوی صاحب نے اس حصے کو جس عنوان کے نیچے لایا ہے، میں نے اس کا وہ سکین بھی پیش کیا، وہ فصل نمبر 21 ہے. اس میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ان اشعار کا تعلق جو ہے بحالت وصل ہے، بحالت اچھا وصل. اور میں نے جو ہے ویڈیو کے اندر بھی وہ وضاحت کر رکھی ہے کہ وصل کس کو کہا جائے گا. اگر ہم لفظ وصل کو لغتاً بھی لیں گے اور تصوف کے ذوق کے اعتبار سے بھی ہم لفظ وصل کو استعمال کریں گے تو یہ تو ہمارے اور آپ کے ہاں متفق علیہ ہے کہ یہ وہ شکل ہے کہ جس میں ایک طالب حضور کے روضے پہ ہو یا ایک طالب اس کے یہاں ایسی نوعیت ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ہو، وہ پھر شکل و صورت اس کی کیا رہی ہوگی اللہ کی قدرت کے زیر سائے. اس میں میں بھی تو ایک سوال ہے. اس میں آپ اور ہمارا اتفاق ہے کہ یہ شکل بالکل جائز ہے. ہوں اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر کوئی دور سے پکارنے والا ہوگا، ٹھیک اب اس دور سے پکارنے والے کا ذوق اور اس کا مزاج اور اس کا عقیدہ، تو اس سے ہم نے طلب کرنا ہے کہ آپ کس عقیدے کو لے کر جو ہے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. جی اگر وہ عقیدہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا فنافر رسول ہے کہ
سامنے کے جتنے پردات ہیں وہ سب جو ہے معدوم اور ختم ہو چکے ہیں، اس کی نظر براہ راست اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ رہی ہے۔ ہوں شخص کو تصوف کی نگاہ میں تو ہم اس کو فنا فی الرسول کہیں گے۔ جی، فنا فی الرسول جو ہے بلکہ یہ فنا فی الرسول نہیں، مقام وحدت کہلائے گی تصوف میں، وہ بھی جو آپ بتائیں گے وہ بھی دونوں اصطلاحات ہیں۔ کیونکہ آپ میری بات ازرائے سن لیجیے، تصوف 36 منازل ایسے ہیں، آپ اور میری جو بات سن یہ آپ والی میری بات منزل ہے یہ آخری منزل ہے۔ آپ میری بات سن لیجیے۔ آپ اصطلاح کے اندر اصولی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصطلاح آپس میں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب مفہوم اتحاد ہو تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کو محمول کر لیجیے۔ بات یہ ہے کہ جب اس نوعیت کا کوئی شخص ہو، وہ تو صاحب حال ہوا، صاحب حال کے لیے اہل تصوف نے تجرد لکھا ہے کہ یہ اس کی انفرادی رائے ہے، انفرادی عمل ہے، اس عمل کو اجتماعیت کی شکل سے اختیار نہ کیا جائے۔ جس شخص کو یہ مقام حاصل نہیں ہے اس شخص کو اس شخص کے درجے میں لانا درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس درجے میں بھی اس بات کو لیا جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے یہاں متفق علیہ ہے۔ جی، اب اگر میں نے اتنی سب نوعیتیں ویڈیو کے اندر درج اجمال میں پیش کی ہے تو اس میں جو ہے اعتراض کی بات کیا ہے؟ تو اب دیکھیے گا، اب جو آپ نے قریب میں پکارنے کا کہا ہے، کوئی روز رسول پہ پکارے ہوں اللہ ساکن الصلاۃ والسلام، ہوں تو اس میں نیت دیکھی جائے گی کہ نہیں دیکھی جائے گی؟ نیت تو بہرحال عبادت کے ہر شعبے میں دیکھی جائے گی۔ تو مطلقاً کوئی ایسے فتویٰ دے، اگر نیت کو نہ دیکھا جائے تو مطلقاً کیا فتویٰ ہوگا؟ بھائی میں وہی بات عرض کروں گا کہ جب ہم تمام متعلقات کو سامنے رکھیں گے، وہی جب تو بات ہم بھی عرض کر رہے ہیں نا۔ ہاں دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو وصل کا کہا، ہوں کوئی بندہ اتنا فنا فی الرسول ہے، جب بندے میں اتنی قدرت ہے، یا قدرت یوں نہیں مانے نہیں نہیں، یہ لفظ بات غلط بات ہے۔ لفظ چلیں لفظ قدرت میں یہاں پہ واپس لیتا ہوں، جب ہوں بندے میں اتنی کیا کہتے ہیں طاقت مان لیں، ارے وہ ٹھیک بھی ہے، تو وہی آپ نے مترادف استعمال کیا، طاقت کو ہو دیکھیے قدرت کو ہو، دونوں ایک ہی ہے۔ دو چیز، اب طاقت بمانے قدرت تو ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، نہیں کیا ٹھیک ہے۔ ہے اب پھر کیا ہے اب آپ بتائیں۔ ایک بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یا اتنا آپ ہی کے بقول وہ اتنا فنا ہو چکا ہے کہ اس کو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں ہوں اور اس کی نظر ڈائریکٹ ادھر پہنچ جاتی ہے، تو کیا اس کا اپوزٹ نہیں ہو سکتا؟ مفہوم اگر اس کا مفہوم مخالف لے لیں تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اتنی آپ یہ روحانیت نہیں مانتے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ بھی اپنے غلاموں پہ کرم فرما سکتے ہیں؟ دیکھیں، جذبہ عقیدت آپ کا بالکل درست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے جذبہ عقیدت کو غلط نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو پیغمبر کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے میں اصل جو مدار اور مقصود ہے وہ وہی ہے۔ ہم نے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر مانا، ان کی نبوت کو، ان پہ آئی ہوئی شریعت کو، اس میں چونکہ ہم پہلے صف اول میں وہی کو تسلیم کرتے ہیں، جی اور وہ تو آپ ظاہر کے سی لیے بات اور ہے، میرے لیے جو ہے ہر چیز میں کامیابی جس کا کیونکہ تعلق دین کی، آپ نے اب تو پھر آپ نے جو ایک انسان کا جو ازراہ آپ نے تصوف آپ نے وصل کا ذکر کیا، تو یہ وصل کہاں سے پھر آپ لا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ نے سوال کھڑا کیا ہے کہ جب بندے کے اندر یہ چیز ہے، پہلے یہ تو آپ کا کہنا ہے، میرا ہوں کہنا بندے کے اندر جو یہ مقام حاصل ہوا ہے یہ اللہ ہوں کا فضل ہے، جی یہ تو بندے کی قدرت نہیں ہے۔ آپ نے قدرت کا لفظ خود واپس لیا، آپ جو ہے طاقت کا لفظ بھی واپس لے رہے ہیں۔ بس آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اعمال کے در پہ، اعمال کی تکمیل کے اعتبار سے وہ فنا فی الرسول ہوا، یا جس مقام پہ بھی وہ فائز ہو رہا ہے، اس میں یہ اللہ کا جتنے بھی فضل ان پہ مقام زیادہ۔ ہوتے ہیں، اولاً جو اہل آپ میری بات سن لیجئے اختر صاحب، آپ میری بات اشرف صاحب، میں جس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال یہ کھڑا کیا کہ جب بندے کے اندر ان کیفیت کا پایا جانا ممکن ہے کہ وہ براہ راست اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے اسی چیز کی وضاحت کی، خود نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس پر اللہ کا انعام اور کرم یہ ہے کہ کبھی جو ہے جو مخلوق اللہ کے یہاں نہ ہونے کے درجے میں ہے، اللہ اس مخلوق کو جو اس وقت موجود ہے اس کی نگاہوں سے ختم کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں اس بزرگ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ رہی بات آپ کا یہ کہنا پھر حضور ایسا کیوں نہیں کر سکتے، میں نے کہا کہ جب اس کا پہلا ہی مقدمہ جو ہے فضل باری پر جو ہے موقوف ہے، تو اللہ ہر کے رسول شے علیہ فضل الصلوۃ، باری پہ موقوف ہے، آپ میری ہر بات شے سنیے جو ہے وہ فضل اشرف باری صاحب، پہ ہی موقوف ہے۔ اشرف صاحب آپ میری بات، میں آپ کی بات جو ہے اطمینان کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ
عقیدت رکھنا کہ حضور امت پر کیوں جو ہے کرم نہیں کر سکتے ہیں، اس نوعیت کے وہ روز رسول میں ہیں اور پوری امت کی خبر کیوں نہیں لے سکتے ہیں، عقیدت کا تقاضا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے، رشتہ اسلام، اس کی بنیادی جو ہے سیڑھی ہے وہ ہے وہی۔ آپ حضور کی 23 سالہ دور نبوت میں کسی ایک روایت کی نشاندہی کر لیجئے، جبکہ پوری انسانیت امت کے یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنے نبوت رسالت میں ہر مقام اور مرتبے میں کامل مکمل اکمل ہے، تو اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایک روایت ثابت کی جائے کہ اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے، آپ کا اور میرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اچھا، جی یہ تو بات کا رخ ہی موڑنا نہیں ہوا نا۔ نہیں نہیں، آپ نے جو سوال دیکھیے کیا میں نے مسئلہ، اس کو دیکھیے قرآن و سوال سنت جو پہ پیش ہے، کی۔ سوال یہ لفظ قدرت ہو یا طاقت ہو، چاہے ہم طاقت کہیں قدرت کہیں، یہ بفضل ہی تعالی ہی مانی جائے گی، نہیں کہاں کیونکہ یہ کوئی کہاں، بھی سنی، ارے بھائی کوئی بھی قدرت سنی اللہ کریم نے کسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی حاصل ہے وہ سب ہمارا عقیدہ بنیادی یہی ہے، یہ سب اللہ کریم کی طرف سے۔ دنیا میں بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کریم کی قدرت سے ماورا ہے یا جو اس قدرت سے غنی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کریم کی عنایت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ ہم پہ نظر کرم فرما سکتے ہیں، اگرچہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، تو اس کو ماننا کیسا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ نظریہ قائم کیا ہے، اگر آپ سے کوئی غیر مسلم یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ اس نظریے کو پیغمبر کے فرمودات سے ثابت کریں، آپ کس روایت کو پیش کریں گے؟ دیکھیے وہ الگ بحث ہے، وہ نہیں الگ بحث ہے۔ بھائی یہاں پہ دیکھیں ہم اشرفی تھانوی صاحب، صاحب کی عبارت کو لے کے پہلے کرنا ہے نا، ہم تھانوی صاحب کی اس عبارت، کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ باقی ہاں رہی بات وہی بات ہے، استمداد کا مانگنا، پھر اس کے لیے دلائل، وہ تو دوسری بات ہے، اس کے لیے تو نہیں الحمدللہ کثرت سے دلائل ہیں، ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے وہ بات بس کے لیے بھی ہیں۔ اتنا ذوق رکھے آپ، جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تھانوی کی عبارت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تھانوی صاحب نے ان اشعار کو مفتی الہی بخش کاندلوی علیہ رحم کے اشعار کو بتایا کہ یہ بحالت وصل ہے۔ اب پھر اس میں پھر مسئلہ یہ رہے گا کہ کس نوعیت کی مدد مانگی جا سکتی ہے، اس پر آپ کا سوال رہ سکتا ہے، لیکن میں جو آپ نے جو ایک مقدمہ یہاں پہ تو نوعیت کا اگر اشعار کو دیکھا جائے تو وہاں پہ تو نوعیت کی کوئی بات ہی نہیں آتی اگر ارے دیکھا بھائی جائے تو، جب اگرچہ انہوں نے نوعیت لکھی ہے، تو مسئلہ لیکن وہ ختم ہے تو نا، پھر اعتراض کیا ہے؟ واضح بات ہے، پھر تو وہاں پہ اعتراض تو آپ کو رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو واضح بات ہے کہ انہوں نے استمداد، انہوں نے مدد مانگی ہے، استعانت کی ہے۔ بس دیکھیے اشرفی صاحب، اعتراض اس پہ رہ سکتا ہے کہ مدد کس چیز کی مانگی جائے گی، لیکن جو وہاں پہ انہوں نے ان اشعار کا متعلق جو ہے وصل مانا ہے، اس معنی کر آپ کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کے اور ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ قربت میں رہ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت، یا جس کو ہم استشفاء عند قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان دیتے ہیں۔ استعانت کو آپ استشفاء کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ میں بتاؤں گا نا کیوں نہیں، کیوں کہہ سکتے ہیں۔ استشفاء استعانت کی ایک نوع ہے، استعانت ایک جنس ہے اور استشفاء اس کی ایک نوع ہے، اور نوع ہمیشہ اپنی کلی کے ماتحت ہی داخل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک چیز ہے، لیکن پورے کا پورا کیا کرو گے؟ ارے بھائی جب اگر آپ میں نے پہلے لفظ نوع ہی اگر بتایا، پھر تو آپ کو لفظ کل لانا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، اب آپ دیکھیے، آپ تو جز مان رہے ہیں لیکن کل کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں آپ یہ غلط الزام دے رہے ہیں، آپ میری بات کیسے مکمل غلط ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ اشرفی صاحب استشفاء استعانت کے اندر داخل ہے۔ آپ میری بات شاید مکمل سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی تحریر پڑھی، مجھے ذوق ایسا محسوس ہوا کہ آپ جو ہے کسی چیز کی تحقیق کے در پہ ہے۔ آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ آپ میری بات کو کاٹ لیجئے گا، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا، اسے جو ہے خامخواہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا میرا۔ آپ سن لیجئے، مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استعانت کی جس قسم پر ہمارا اعتراض ہے وہ تھانوی صاحب کی عبارت کو لے کر نہیں ہے۔ تھانوی صاحب جو ہے وہ کل کے ہیں، استعانت کا مسئلہ جو ہے دور نبوت کا مسئلہ ہے۔ ہم تھانوی صاحب کی بات کو جو ہے ایک سائڈ میں کر سکتے ہیں، اور استعانت کا مسئلہ جو ہے دور رسالت کا مسئلہ ہے۔ اس میں پھر استشفاء عند قبر النبی، یہ بھی نصوص کا مسئلہ ہے۔ توسل کی بات کی جائے، یہ بھی جو ہے نبوت کا مسئلہ ہے۔ تھانوی صاحب کی عبارت پہ جتنا آپ کو اعتراض ہونا تھا وہ یہ کہ وہ
वसल है या गैर वसल। थानवी ने खुद वजाहत की वसल है। फिर थानवी साहब की इबारत पे आपका यह एतराज बैठना है कि वो किस मदद और इस्तिआनत के कायल है। उसी चीज को लेकर जो है मैं आपको ये बात अर्ज करूंगा कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी सारी मतबूआत है, मुअल्लफात है, मुसन्नफात है, आप उनको तहकीक के दर्जे में पढ़ेंगे तो थानवी साहब का नजरिया आप पे वाज़े हो जाएगा। जहां पर उनसे निदा के बारे में सवाल किया जाता है कि उसकी कौन सी शक्ल जायज़ है और कौन सी शक्ल नाजायज़ है। वही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैंने वीडियो के अंदर जिस मसले की वजाहत की है, मैंने समझाने की यही कोशिश की है कि निदा की हर कोई किस्म नाजायज़ भी नहीं है और निदा की हर कोई किस्म जायज़ भी नहीं। ये मिन वजन इसमें जवाज़ है और मिन वजन इसमें जो है अदम जवाज़ है। मेरे मुतअद्दिद जो है वीडियोस इस उन्वान पे मौजूद है जहां मैंने तफसील के दर्जे में यही बात अर्ज की है कि इसमें उमूम खुसूस मिन वजहन जो है इसकी निस्बत मौजूद है कि कुछ जायज़ है और कुछ नाजायज़ है। रही बात आपने जो हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वसल्लम के हवाले से ये बात फरमाई कि हुजूर की करम नवाजिश फरमाना उम्मत पर, मैंने आपको तब भी अर्ज किया, अब भी कह रहा हूँ कि आप एक रिवायत की निशानदही कर लीजिए जिसके मतन और सनद पर उम्मत का इत्तिफाक हो कि उसको अकीदे के दर्जे में कबूल किया जा सकता है। आप उस रिवायत की निशानदही कीजिए जी। अगर है तो कर लीजिए, अगर नहीं मैं आपको और मौका देता हूं, कभी और भी इस मसले पर बातचीत हो सकती है। ऐसा मसला नहीं है कि अल्लाह ना चाहे कि हम आपस में एक दूसरे की इज्जत। आपकी जितनी भी गुफ्तगू है ना, वो उसका महवर और मतन वही है जो आपने वीडियो में भी किया है। लेकिन हमारा यही सवाल है, देखिए थानवी साहिब की इस वजाहत के पीछे छुप जाना ये मुझे कुछ दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा है। अगर आप उसूल के एतबार से इसका तयन कर दें, देखिए थानवी साहब ने वसल लिख दिया तो अशआर को देखें। वसल में अगर आप फिर अशआर को भी अच्छे से देख लेंगे तो उसमें अगर उर्दू तर्जुमा जो उन्होंने किया है कि दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी कश्म कश्म तुम ही हो मेरे वली, ये लफ्ज ही किस तरफ इशारा कर रहा है? किसकी तरफ? मतलब आप देख लें कि कश्म नहीं मैं समझ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उर्दू भी ठीक है, अरबी भी ठीक है। आप जिस जानिब मेरे तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं वो क्या है वो मुझे बात नहीं। मैं महज एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्माना सवाल मैंने वहां आपके सामने रखा है। वही मैं कह रहा हूं कि आप किस लफ्ज को, किस जुमले को और किस कलमे को अरबी शेर अगर मुफ्ती इलाही बख्श साहिब का है मान लिया, लेकिन तर्जुमा तो थानवी साहब को दूसरी बात समझ लेता हूं। ऐसी बात को देखिए, ये बात भी आप किसी दूसरे के कौल को अगर आप अजरा सिर्फ नकल करते हैं तो उसमें भी दो पहलुओं को देखा जाता है। क्या आप इसको फकत नकल करते हैं या इसको कबूल करके अजराह दर्स उसमें कर रहे होते हैं? तो थानवी साहब का उस इबारत को वहां पे लाना इस बात का सबूत है कि थानवी साहिब भी उस चीज के कायल थे। ठीक है, तो जब वो कायल थे तो अब आप किसी दूसरी जगह का वो क्या कहते हैं ये दे रहे हैं कि वो वस्ल है या कुर्ब, ये बाद का मसला है। तो देखिए वस्ल की सूरत भी आपको हमने यही अर्ज कर दी कि आप वस्ल को उसूल की रोशनी में बयान कर लें और कहाँ इसके लिए कितने वो सारे शराइत हैं, वो सारे शराइत लिख लें और उसके आगे इंशाल्लाह फिर बात बढ़ा दें। आपने बात फरमाई तो आपकी बात को हमने सुन लिया। जिस हिस्से में ये अशआर मौजूद हैं उसी हिस्से को मैंने आपको मुतअद्दिद बार तवज्जो दिलाई कि फसल नंबर 21 के इब्तिदा में और तमहीद में ही थानवी ने ये बात लिखी है और उसके अंदर लफ्ज़ वस्ल का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये तो इन्हीं अशआर से पहले जो फसल, जिस फसल के अंदर ये अशआर मौजूद है उसी फसल जी मैं कह रहा हूं कि उसी फसल के अंदर हजरत थानवी ने तो अशआर बाद में लाए हैं, लेकिन उन अशआर के इब्तिदा और तमहीद में उस इबारत को पेश किया है जिसमें यह बात आई है कि इन अशआर का ताल्लुक वस्ल के साथ है। जब थानवी साहब अशआर और उनके मुतालिक और मुतालक दोनों को वाज़े कर रहे हैं फिर भी आपको एतराज़ है। दूसरी बात मैं यूं अर्ज करूंगा, आपने ये बात फरमाई कि थानवी ने अगर ये मुफ्ती इलाही बख्श अलैहिर्रहमा की किताब से शयमुल हबीब से इन अशआर को लिया है, उसमें दो पहलू है, इत्तिफाक है या अदम इत्तिफाक है। मैं कह रहा हूं कि थानवी अलैहिर्रहमा ने अगर आपने नशर तीब के मुकदमे को पढ़ा होता शायद कि आपका ये मसला उठना ही नहीं था। इसका मतलब आपने नशर तीब के मुकदमे को पढ़ा नहीं है, इस वजह से आपको एतराज़ हो रहा है। थानवी साहब ने नशर तीब को किन
احوال اور کن قوائف میں ترتیب دیا ہے۔ پھر تھانوی صاحب نے اس مقدمے کے اندر کن کتابوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمائی کہ کن کتابوں کے اندر کون سی خوبیاں اور کون سے کمالات موجود ہیں، جن کمالات کے پیش نظر ہم نے من و ان ان کتابوں کو لایا اور رسالے کے اندر داخل کیا ہے۔ اس کے بعد اسے عقیدہ کیا اٹھتا ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، اشعار سے عقائد کی بنیاد ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اشعار کے فن میں جو ہے وزن کی رعایت ہوتی ہے، قافیہ بندی کی رعایت ہوتی ہے، محذوفات کا بہت زیادہ اس میں جو ہے دخل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اشعار کو لے کر نثر پر پیش کرتے ہیں۔ اگر نثر کے اندر بھی ایسی کوئی واضح عبارت موجود ہے جو اس مسئلے کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے، پھر ہم اس شعر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تھانوی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اعتماداً بتایا کہ امداد الفتاویٰ کے متعدد مقامات پہ، بہشتی زیور کے متعدد مقامات پہ استمداد کے متعدد مقامات کو ناجائز بھی لکھا ہے اور متعدد جو ہے حصوں کو جو ہے جائز بھی لکھا ہے۔ تو آپ اور میں اس پر کیوں زور دے کہ نہیں بھائی اس سے وہی چیز مراد ہو سکتی ہے جو ہے دیوبندی کے یہاں حرام ہے، لیکن یہاں تھانوی وہی کچھ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ اس پر بھی آپ سے کوئی دلیل مانگ سکتا ہے کہ اس پر کون سی دلیل آپ کی موجود ہے۔ پھر میں یہ بھی عرض کروں گا، نشر طیب کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، کتابت کی جو تاریخ ہے، اس پر آپ غور کریں، اور امداد الفتاویٰ کے اندر جو متعدد مقامات پہ یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، ان کی تاریخ کتابت دیکھ لیجئے، اس سے بھی ناسخ منسوخ یا راجع مرجوع مطلق مقید کی جو ہے بات جو ہے اصول کے درج میں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سمجھے، میں نے یہ مسئلہ کسی کی مخالفت میں پیش نہیں کیا ہے، بس میں نے اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ اس عبارت کو لے کر وہ مفہوم کیوں لیا جاتا ہے کہ جو تھانوی کی اپنی کتابوں میں وہ مفہوم موجود نہیں ہے۔ تھانوی صاحب نے اگر یہاں پر کہا ہے کہ دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی، یہ تم کا لفظ بھی تو وصل ہے نا۔ اگر وصل عربی لفظ ہے تو تم تو اس لفظ کا یہ جو اردو کا مترادف معنی ہے، ہم تو مان لیتے ہیں کہ استعانت کی متعدد شکلیں تو جائز ہے۔ اب وہ شکل طے کرنی ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے۔ جب یہاں پر خاموشی ہے، اب یہاں پر ہم اس کو قید نہیں کر سکتے ہیں کسی ایک شکل کے ساتھ۔ پتہ نہیں آپ میری بات سے جو ہے کسی درجے میں اتفاق پا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تو وہی باتیں ہوئی، آپ جتنی بھی باتیں آپ نے یہاں پہ بیان کی ان سب کا وہی معنی ہے جو ابھی تک، لیکن یہ تو وصل اور کیا کہتے ہیں، آپ نے جیسے ترجمے میں بتا دیا اس میں وصل، لیکن یہی تو بات ہے نا کہ وصل کا تعین اصول کی روشنی میں ہو جائے نا۔ آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے، جی آپ کر لیجئے اصول کے درجے میں یہاں پر وصل کا تعین۔ بھائی متکلم تھانوی ہے، متکلم تھانوی ہے نا، تو آپ تو دفاع کر رہے ہیں نا ان کا۔ نہیں ابھی دفاع نہیں ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، متکلم تھانوی ہے جی۔ ایک مقام پہ تھانوی صاحب نے کلام مجمل کیا ہے اور دوسرے مقام پہ مفصل کیا ہے۔ اصول حدیث کی بات کریں، اصول تفسیر کی بات کریں، اصول فقہ کی بات کریں، اور اسی طریقے سے تصوف کی بات کریں، ہر مقام پہ جملہ معتمد علماء اکابرین اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جہاں پر کلام درجہ اجمال میں ہو اس کو صرف نظر کر کے درجہ تفصیل کی جو عبارت ہے اس کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اگر ہم اس شعر کو لے کر پہلے جب ہم علم الشعر ہی پڑھتے ہیں، اشعار تو اپنے وجود میں ہوتے ہی مجمل ہیں۔ آج تک اشعار کی کون سی متن کی کتاب ہے جس متن کی کتاب کو لے کر فقہا نے اس پر فتویٰ دینا شروع کر دیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اشعار میں بھی، چلیں یہ جو آپ ہے نا اس بات پہ، اسی بات پہ پہلے بھی سوال کرنا چاہا تھا، اس ٹائم خیر ذہن سے بات نکل گئی۔ اب دوبارہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا شعر ہو جس کا معنی مبہم نہ ہو بلکہ وہ آپ کے سامنے پورا آیا ہو، اس صورت میں کیا فتویٰ ہوگا، دیکھیے اس صورت میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے مسئلہ کیا یہ کب ہے اور کب نہیں۔ اگر میں نے تھانوی کی جملہ کتابوں کو پڑھا ہوگا، اگر میرے سامنے شعر بھی آ جائے اور تھانوی کی جملہ کتب اور نظریات کو میں نے پڑھا ہوگا، تو ان تمام جملہ اقتباسات کا استظہار میرے ذہن میں ہونا ضروری ہے اگر میرا مطالعہ مضبوط ہو۔ تو اس شعر کے مفہوم اور تعین مقصد کو بیان کرنے میں مجھے آسانی ہو سکتی ہے، لیکن جب میں نے اول فرصت میں تھانوی کی اسی ایک عبارت، اسی ایک شعر کو پڑھا ہوگا اور دیگر جو ان کی کتب ہے ان کو میں نے پڑھا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں میرے ذہن میں مفہوم کیا پیدا ہو سکتا ہے؟
भाई उलमा लोग तो पढ़ते हैं, अवाम की बात हम करेंगे। अवाम तो एक तरफा पढ़ने वाले और आधा पढ़ने आधा छोड़ने वाले लोग हैं, हम उनकी भी बात करेंगे ना। जब मैंने पूरा पढ़ा होगा तो मैं तो किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूँ। मसला तो उनका है जिन्होंने अव्वल फुर्सत में इसी शहर को लिया है, इसी वजह से ठीक है, मुझे परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक यहाँ एक और सवाल है। देखिए, हम्म जब कोई बात वजाहत के साथ लिखी जाए, क्या माकबल और माबाद का ताल्लुक उसके साथ होना जरूरी है? देखिए भाई, मुतअल्लिकात और मुतअल्लकात का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब हम तरकीब की दुनिया में आ जाते हैं, एक सफ़ा दो सफ़ा गुजरने के बाद भी हमें मुतअल्लिक एक मकाम पे नज़र आता है और मुतअल्लिक दूसरे मकाम पे नज़र आता है। मुतकल्लिम ने अगर खिताबत को अव्वल दर्ज में बयान किए, 1 घंटा पहले उन्होंने खुतबा शुरू किया, 2 घंटे के बाद उसने व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, हमें उसके हर मलफूज हर कौल के दरमियान एक मुतअल्लिक और मुतअल्लिक का रिश्ता ढूंढना होगा। हम उनमें से किसी एक को भी आगे पीछे के ताल्लुक से मावरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम के ज़ुबान के चेहरे के उतार चढ़ाव के अंदर भी एक मफहूम होता है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो मुसन्निफ की हर किताब के अंदर जो है ये एजाज मौजूद होता है, ये खूबी मौजूद होती है। चलें, ठीक है। अब क्या मसला है? अब जो इंशाल्लाह शयन लिल्लाह पे बात करेंगे, और हाँ उसके फरमाए, लिए आपने वो भी नहीं बताया। मैंने आपसे अर्ज किया कि शयन लिल्लाह की जो इबारत है उसका भी आप जो है पहले इल्म सर्फ और इल्म नहव के एतबार से किस उसूल के तहत आप उस इबारत को दाखिल करते हैं, फिर जाके उसका तर्जुमा भी किया जा सकता है, क्योंकि हर इत्तिफाक की इबारत। सूरत में आपका यही व्हाट्सएप चल रहा है ना? कौन सा? इस पे ये वाला नंबर, इस पे व्हाट्सएप चलता है क्या? नहीं जी, ना ना। ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर हो गया, उधर से इस्तिफ्ता की सूरत में पूरी सरफी नहवी तहकीक करके आपसे आपको भेज दिया जाएगा, और फिर इंशाल्लाह उसकी यानी कि बात। अभी अभी फिलहाल आपको तैयारी नहीं है? तैयारी की बात नहीं, असल में मैं बच्चों के साथ हूँ। ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर तो आपका वक्त हमने क्यों इतना लिया? कोई मसला नहीं है, मसला आप नहीं, वही था। आप ऐसा कर लीजिए मौलाना साहब, मैं मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं फकत एक तालिब इल्म हूँ। यहाँ तो हर कोई तालिब इल्म है, फिर वो आलिम ही निकलता है। वो मैंने कि अल्लाह का है कि मजाज मायूल के एतबार से आप आलिम ही हो जाओ, अच्छी बात है, उम्मत को ज़रूरत है। मैं व्हाट्सअप का ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा, आप मुझे बता लीजिए कि फ़ोन कब करना है। आप 2 दिन की बात करें, 3 दिन की बात करें, हफ्ते की बात करें। मैं इसी नंबर पे इधर ही से कॉल कर नहीं लेता नहीं, हूँ। इस नंबर पे नहीं बात करनी है। फिर कौन मेरा सा नंबर नंबर है, आप लिख लीजिए, मेरा नंबर ज़ाती जी लिख बता लीजिए, दें, जी बता दें। 600057 60057 44 44 763। 763। चलें, जी, कोई बात नहीं। ये मेरा ज़ाती नंबर नहीं, मेरा ज़ाती नंबर वो है, वो रख लीजिए अपने पास। चलें, ठीक है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।